نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا مومن اور منافق کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی توجہ ہمیشہ نماز اور روزے میں لگی رہتی ہے، اور منافق کی توجہ جانوروں کی طرح کھانے پینے میں لگی رہتی ہے، اور وہ نماز روزے کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتا، منافق اللہ کے سوا ہر کسی سے ڈرتا رہتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں کرتا، جبکہ منافق اللہ کے سوا ساری مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن مال پر دین کو ترجیح دیتا ہے، اور منافق دین پر مال کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن تنہائی پسند ہوتا ہے، اور منافق ہجوم پسند ہوتا ہے، لوگوں سے غیر ضروری میل جول پسند کرتا ہے۔ مومن نیک عمل کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ مومن کاشت کر کے بیج بو کر بھی فصل کے اجڑنے سے ڈرتا ہے، منافق فصل اجڑنے کے بعد کاٹنے کی تمنا کرتا ہے۔ مومن دین کی خاطر نیک کام کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، اور منافق اپنے روب اور اپنی شان و شوکت کے لیے فساد کرتا ہے، نیک کاموں سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بارگاہ رسالت میں یہ سوال کیا گیا مومن اور منافق کے بارے میں کہ مومن کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی خصلتیں کیا ہے، منافق کون ہے، اس کی پہچان اور اس کی خصلتیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کے دعوے دار ہیں، نفاق سے ہم نفرت کا اظہار کیا کرتے ہیں، تو ہمیں جان لینا چاہیے اس تناظر میں اپنے آپ کو پرکھنا، اس پیمانے پر ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً یہ اوصاف مومنانہ ہمارے اندر ہیں یا منافقانہ اوصاف کے ہم حامل ہو چکے ہیں۔ کون سے؟ پہلی خصلت مومن کی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ مومن کی توجہ، مومن کی کوشش، مومن کی ہمت ہمیشہ نماز روزے کی طرف لگی رہتی ہے۔ وہ نوافل ہو، فرائض ہوں کہ روزے ہوں، اس معاملات میں نماز ہو کہ روزہ ہو، ان معاملات میں ہمیشہ وہ ایکٹیو رہتا ہے، سستی سے تاخیر کرتے ہوئے، لیٹ کرتے ہوئے بوجھ سمجھ کر اسے ادا نہیں کرتا، اور نماز اور روزے کے معاملے میں ایکٹیو رہتا ہے۔ اور منافق صرف کھانے میں، پیٹ بھرنے میں مگن رہتا ہے، اور نماز اور روزے کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی۔ کماتا بھی ہے تو اس نیت سے کہ اچھے سے اچھا کھاؤں، یہ کھاؤں وہ کھاؤں، اس کی توجہ ساری جانوروں کی طرح کھانے میں لگی رہتی ہے۔ بات یہ نہیں کہ مومن کھاتا نہیں، مومن کھاتا ہے، بقدر ضرورت کھاتا ہے، اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ یہ غذا میرے بدن میں جا کر طاقت بنے، تو اس کے ذریعے میں اللہ کے احکامات کی تعمیل کر سکوں، اس کی اطاعت کر سکوں، اس کی بارگاہ میں عبادت کر سکوں۔ اس کے کھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، عبادت۔ منافق کے مقصد صرف کھانا ہوتا ہے، وہ نماز اور روزے کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ دوسری بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، اور اس سے پھر بخشش بھی طلب کرتا رہتا ہے۔ اسے صدقات اور خیرات کر کے وہ غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ سے قبولیت کی
دعائیں کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس منافق فقط حرص اور ہوس میں مبتلا رہتا ہے، مجھے یہ چاہیے، یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، ابھی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے، بس وہ اپنے حرص اور ہوس میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی نقصان سے، جانی نقصان سے، مالی نقصان سے یا کسی آزمائش سے کسی سے وہ خوف نہیں کھاتا، وہ صرف اللہ سے ڈرا کرتا ہے۔ اس کے برعکس منافق ایک خدا سے خوف نہیں کھاتا، اس کی بارگاہ میں عبادت نہیں کرتا اور اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے، اپنی پوزیشن کے چھن جانے سے، اپنے مال کے چھن جانے سے، اپنی جائیداد، اپنی سواری چھن جانے سے، وہ ہر شے سے، چھوٹے سے چھوٹے امتحان سے وہ ڈرنے لگتا ہے۔ اسے اللہ کا خوف جب دل سے نکلتا ہے تو پھر ہر شے کا خوف دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی حالت منافق کی ہوا کرتی ہے، اور مومن فقط اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن صرف اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے، یعنی کہ صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع رہتا ہے، وہ مالک حقیقی ہی سے جڑا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مستعان صرف اسی کی ذات ہے، دینے والی اسی کی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع رہتا ہے۔ منافق اللہ کے سوا ساری مخلوق سے رجوع رہتا ہے، ہر کسی سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، یہ چاہے تو میرا کام کر دے گا، اس سے دوستی کر لوں تو مجھے نفع حاصل ہو جائے گا، اس سے یہ مل جائے گا، اس جگہ سے یہ مل جائے گا۔ وہ جو کرتا ہے مخلوق کے لیے ہی کرتا ہے، مخلوق ہی سے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ منافق ہے۔ مومن اللہ ہی سے امید وابستہ کرتا ہے، منافق اللہ کے سوا ساری مخلوق سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لیتا ہے۔ مومن مال پر دین کو ترجیح دیتا ہے، مالی نقصان ہو تو برداشت کر لیتا ہے، مگر دینی نقصان مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کیا حال ہے ہم لوگوں کا، نمازیں ضائع ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن $1، $1 بھی اگر ہمارا ضائع ہو جائے اس کا افسوس ہمیں رہے گا۔ $1 بھی، ایک پین اگر ہمارا گم ہو جائے، چھوٹی سی چھوٹی شے اگر ہماری کہیں کھو جائے، اسے ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، نہ ملنے پر ہمیں دن بھر افسوس رہے گا، کسی کو کئی دن رہے گا، جب بھی وہ شے یاد آئے گی افسوس رہے گا۔ لیکن دینی نقصان پر افسوس کا نہ ہونا، نمازیں ضائع ہو گئی، ایک نیک کام کسی بھوکے کو کھلانا تھا وہ ہم سے مس ہو گیا، وہ ہم نے ضائع کر دیا، ماں باپ کے حقوق میں کمی ہو گئی، لیکن اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو مال پر دین کو ترجیح دیتا ہے، مالی نقصان ہو جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن دینی نقصانوں سے برداشت نہیں ہوتا، یعنی جتنی محبت مال کی ہے اس سے بہت زیادہ بے پناہ محبت اسے دین کی ہوا کرتی ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ جبکہ منافق وہ دین پر مال کو ترجیح دیتا ہے، اسے نمازیں ضائع ہو جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے مال عزیز ہے، دین عزیز نہیں ہوتا، منافق کو فقط مال عزیز ہوتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی اور منافق کی پہچان بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن نیک کام کرتا ہے، کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کی تعمیل میں لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا کم ہنسو زیادہ رو، آنسو بہاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں مومن آنسو بہانے والا ہوتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے اور گریہ وزاری بھی کرتا ہے، اشک باری بھی کیا کرتا ہے۔ منافق گناہ کرتا ہے اور خوش رہتا ہے، گناہ پر افسوس اور ندامت کی بجائے، گریہ وزاری کی بجائے وہ خوش ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن بیج بوتا ہے، یعنی نیک عمل بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ فصل برباد اور اجڑنے سے ڈرتا ہے، خوف رہتا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کے بھی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میرا مولا ناراض ہو جائے، اس کے منشے کے خلاف کہیں کوئی ایسا کام نہ کر دوں کہ جس سے میری ساری نیکیاں برباد ہو جائے۔ مومن ڈرتا رہتا ہے میری زندگی بھر کی نیکیاں کہیں اکارت نہ چلی جائے۔ مومن کو خدا کا خوف اور اپنے نیکیوں کے ضائع ہونے کا، اپنی فصل برباد ہونے کا، اپنی کھیتی برباد ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس منافق اپنی فصل کو اجاڑنے کے بعد بھی کاٹنے کی تمنا کرتا ہے
کہ مجھے اس کا بہت اجر ملے گا، میری نیکیوں کا مجھے اجر ملے گا، جبکہ منافق اپنی فصل کو اجاڑ چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کے آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دین کی خاطر نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ مومن فساد نہیں پھیلاتا بلکہ مومن اصلاح کرتا ہے، امن پھیلاتا ہے۔ منافق اپنے رعب اور اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے فساد کرتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو اچھے کام کرنے سے روکتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے یہ کہو، اس کے بارے میں یہ کہو، اس کے بارے میں یہ پھیلا دو لوگوں کے سامنے، صرف اپنی بڑائی، اپنی شان اور اپنے رعب کے لیے منافق فساد پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روک دیتا ہے اور برے کاموں کا حکم دیا کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، کسی کو اچھا کرنے پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، تو سمجھیں کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اگر ہم کسی کو اچھا کام کرنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلاں مت کرو، خاص طور پر خواتین بھی جو ہوتی ہیں، اپنے فیملیز میں دیکھا جاتا ہے کسی شوہروں کو اپنے اچھے کام کرنے سے کبھی روک دیتی۔ بعض شوہر ہوتے ہیں جو خواتین کو اچھے کام کرنے سے روک دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ تو یہ اچھے کام سے روکنا یہ منافقین کی پہچان ہے، اچھا کام کرنے کی ترغیب دینا یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اب ان اوصاف کے آئینے میں ہمیں اپنی زندگی کو اس کے سامنے رکھ کر دیکھنا ہے کہ ہم مومن ہیں کہ منافق ہیں۔ پھر منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم، کہ یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافقین کے لیے اور منافق مرد منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جہنم مقدر کر دی گئی ہے ان کے لیے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، ان کے عذاب کے لیے اور ان کی جزا کے لیے یہی کافی ہے۔ اور ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور دائمی عذاب ان کے لیے ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ یہ حال ہے منافق کا کہ دوزخ میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا اور دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں منافق رہے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ہمیں چاہیے کہ ہم منافقانہ اوصاف سے، منافقانہ روش سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اندر مومنانہ اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہمیشہ عبادت کے لیے ہمیں ایکٹیو رہنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس سے بخشش طلب کرتے رہنا ہے۔ ہمیں صرف اللہ ہی سے امید وابستہ کرنا ہے اور ہم کو مال پر دین کو ترجیح دینا ہے، مال سے زیادہ دین کو ہمیں عزیز رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ کے فرمان کے مطابق ہم کو نیکی کر کبھی فصل کو اجڑنے سے ہمیں خوف زدہ رہنا ہے اور ہمیں تنہائی پسند ہونا ہے۔ یہ بات جو چھوٹ گئی تھی وہ یہ کہ مومن تنہائی پسند ہوتا ہے، منافق لوگوں سے غیر ضروری میل جول اور لوگوں کا ہجوم، کراؤڈ زیادہ پسند کرتا ہے، دنیا میں مگن رہنے کو زیادہ۔ ہمیں تنہائی پسند ہونا ہے اور ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، اپنے آپ کو پہلے روکنا ہے اور ہمیں اصلاح کرنی ہے، سدھارنے کا کام کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔